بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ شروعات میں آپ لوگوں کو دعائیں دیتی ہوں، اور آج میں آپ لوگوں سے دعا کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پلیز میرے لیے دعا کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ 3-4 دن سے میری بہت زیادہ طبیعت خراب اتنی ہے کہ مجھے بہت زیادہ انفیکشن ہوا ہے، تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بالکل آواز نہیں نکل رہی تھی، بالکل کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ 2 دن تک میں مستقل دوائیوں کے اثر میں سو رہی تھی، تو جب بھی میرا آنکھ کھلتی ہے طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں ویڈیو بناؤں، ایک عادت پڑ گئی ہے نا، تو فکر رہتی ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی۔ تو جیسے ہی میری آواز تھوڑی سی نکلی ہے تو میں نے سوچا ویڈیو بناتی ہوں۔ یہ ویڈیو کلپس جو ہے نا وہ تھوڑے اولڈ بھی ہیں، تو آگے جا کے بھی جو کلپس آئیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن آپ لوگ ویڈیو کی کلپس پر مت جائیے گا پلیز۔ آپ لوگ میری باتوں پر دھیان دیجیے گا، جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا آپ اس کے اوپر دھیان دیجیے گا پلیز۔ تو استغفار کے بارے میں اور سورہ بقرہ کے بارے میں میں کافی ڈیٹیل میں ویڈیوز بنا چکی ہوں، ساری چیزیں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ لوگ سوالات اتنے زیادہ کرتے ہیں تو میں ان کے جوابات بھی آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتی ہوں، کامنٹس میں بھی ویسے بھی۔ تو آج میرے دماغ میں ایک اور چیز آئی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اور بہت ہی زبردست جو ہے نا ایک میرے دماغ میں کب سے تھا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا نہیں رہی تھی، کیونکہ میں نے سوچا پہلے یہ ٹاپک کور کرتے ہیں، پھر آگے جا کر، اور ذکر کے اوپر رمضان ہے تو کافی بات کر رہے ہیں کہ کتنے زیادہ اذکار کریں۔ اچھا، میں نے بہت زیادہ سوچا ہوا تھا کہ اب کی رمضان تو میں ایسے کروں گی، یہ پڑھوں گی، لیکن ایک دم سے جو ہے نا بیماری آ گئی، وہ ساری چیزیں دم سے سٹاپ ہو گئیں۔ خیر، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، تو جب ہم استغفار پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی ذکر کرنے لگتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں وسوسے بہت آ رہے ہیں، ہم روتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہت ساری بہنوں نے مجھے بولا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا سورہ بقرہ پڑھنے کا ایک دم سے، یا ایسی چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو، ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام بالکل بھی نہیں لے رہے ہوتے نا، تو شیطان جو ہے نا ہمارے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے، کھانے پینے لگ جاتا ہے، سارا ساتھ رہتا ہے، ہمارے گھر میں بھی رہتا ہے، کیونکہ جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا تو شیطان جو ہے نا 3 دن تک ہمارے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا، سورہ بقرہ کتنی پیاری سورت ہے، آپ اس کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ اتنا زیادہ استغفار کرنا شروع کرتے ہیں، تو شیطان تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ پھر آپ کو ورغلانا شروع کر دیتا ہے، آپ کو وسوسے دلاتا ہے، آپ کو رونے خواب بھی آ جاتے ہیں، کبھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ تو پھر آپ کیا کریں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک اور ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ذکر ہے حوقلہ کہتے ہیں اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھ لیں جب بھی آپ کو وسوسے آئیں، انزائٹی ہو، کوئی پریشانی، ویسے یہ بہت زیادہ پریشانی ہو نا تو اس میں پڑھتے ہیں، یا دشمن کے لیے پڑھتے ہیں، یا دشمن آپ کے پیچھے ہے، یہ بہت زیادہ پریشانی میں ہونا تو تب پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کے بھی اتنے زیادہ فائدے میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ خزانہ ہے، خزانہ۔ کیسے خزانہ؟ اگر آپ کو کوئی پیسے دے، آپ کے اکاؤنٹ میں ایک دم سے آ جائیں، آپ کتنا خوش ہوں گے، اور اگر آپ کو کوئی گولڈ کی چیز لا کے دیتے، آپ سونار کے پاس بھاگے جائیں گے، اور آپ اس سے کیش لیں گے اور چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے، اور آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک خزانے کی طرح ہے بالکل، اور اس کا جو ریوارڈ ہے نا ہمیں قیامت والے دن ملے گا اسپیشل، ٹھیک ہے؟ جنت میں ملے گا انشاءاللہ اس کا ریوارڈ، اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ اگر آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن، جیسے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، بولتے لاہور پڑھو، کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، ہم بولتے ہیں نا کہ میرے دماغ میں ایسی چیز آ رہی ہے، بولے نہیں لاہور پڑھو، تو شیطان بھاگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان بھاگتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا، اور یہ مکمل تسبیح ہے، اتنی خوبصورت تسبیح، اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وحدت کا اقرار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم بالکل سرینڈر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری جو ہے نا فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پڑھتے پڑھتے اگر آپ رکنے لگ جائیں، آپ کا دل نہ کرے، آپ کو وسوسہ آئے، تو آپ کو رکنا نہیں ہے، پھر آپ نے لا حول پڑھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے، اگر ویسے بھی وسوسے نہیں بھی آتے ہیں تو تب بھی آپ کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ضرور ہوں گی۔ یہ تو اتنی آسان سی ہے، اگر ہر نماز کے بعد بھی آپ ایک تصویر پڑھ لیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں تو مشکل نہیں ہے۔ اور رمضان ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اذکار کریں۔ میں آپ کو کہتی ہوں کہ رمضانوں کے لیے میں آپ کو اذکار بتاؤں گی تو یہی وہ اذکار ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، جیسے استغفار اور یہ لعل، یہ ساری سورہ بقرہ، یہ ہمارے اپنے پاس سے کوئی وظیفے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں چیزیں پڑھنے کے لیے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ بھی بہت ہے، اس کا اجر بھی بہت ہے۔ رمضان ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، ذکر کے اتنے زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے نا۔ آپ بتاؤں کیا لوگ بول رہے ہیں کہ اثر نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اثر نہیں ہو، کچھ ٹائم کے بعد آپ جا کر خود دیکھیں گے، خود اپنی آنکھوں سے آپ لوگ انشاءاللہ معجزے دیکھیں گے۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بات کہہ رہی ہوں، جب آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے نا تو اس کا آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اچھا یہ والی ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں، میں نے بہت پہلے بنائی تھی، تو جب میں یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کرتی تھی اسلامی ٹاپک، تو میں نے سوچا تھا اپنی ڈیزائننگ دکھاؤں گی، پچھلی عید کے میرے کپڑے تھے، بہت اولڈ ویڈیوز ہیں۔ تو اس میں میرے ہاتھ پہ جو نیل پینٹ ہے نا، میں بتا دوں آپ لوگوں کو، ایکسپلین کر دوں، یہ جو وہ ہٹنے والا ہوتا ہے نا، وہ والی ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے یہ۔ تو بس میں نے جو ہے نا کوشش کری کہ جتنے بھی نیل پینٹ والے تھے نا سارے ہٹا دوں، اور جو کچھ رہ گئے ہوں گے تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیے گا اس کے لیے۔ تو مطلب مجھے بہت زیادہ شوق تھا نیل پینٹ لگانے کا، تو چھوٹی تھی میں بہت لگاتی تھی، پھر نماز پڑھنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا، لیکن پھر تینر سے ہٹاتے رہتے تھے، تو ہماری امی کہتی تھی بیٹا اس سے اچھا آپ لگاؤ ہی نا، لیکن بہت زیادہ مجھے شوق تھا، چھوٹی تھی نا، ہوتا ہے بچپن میں، تو اب اتنا زیادہ شوق تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار جب لگا لیتی ہوں تو اب یہ آ گئی نا، تو اس کو ہی میں لگا لیتی ہوں اور فوراً یہ ہٹ ہی جاتی ہے۔ تو میں بس ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے لگائی تھی، تو آپ لوگ جو ہے نا معاف کر دیے گا۔ پہلے ہی میرے پاس ایک کامنٹ آ چکا ہے کہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں، آپ اتنی مذہبی ہیں، اور آپ کے نیلز اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا عذاب ہے یہ۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں عذاب کی طرف نہیں جاتی، میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرتی ہوں۔ خوف دلا کر آپ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں انسان کو، تو بس اللہ تعالیٰ کی اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ کو یہ عذاب ہوگا، آپ کو وہ عذاب ہوگا۔ آپ پڑھ تو لیں گے خوف سے، پھر خوف تو پرماننٹ نہیں ہوتا، تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے، وہ خوف آپ کا ختم ہو جائے گا، پھر آپ نماز بھی چھوڑ دو گے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا خوش ہوں گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو کتنا سکون ملے گا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، آپ کی صحت کتنی اچھی ہو جائے گی۔ تو پھر آپ پڑھیں گے نا، دل سے پڑھیں گے نا، شوق سے پڑھیں گے نا، تو بس شوق دلانا چاہیے ان چیزوں کا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کرنا مقصد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا زیادہ دلا کر اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اسلام پھیلا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے نا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو ان کے اخلاق ہی تھے نا، جس کو دیکھ کر لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے اور وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ ابھی اتنے زیادہ جو فارنرز ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں جو ویسٹ نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اسلام کے خلاف کہ دہشت گرد ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ان سب کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمیں مار دیں گے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ لیکن جب وہ آتے ہیں نا مسلم کنٹریز میں، جب فارنرز جا رہے ہیں اور اب وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کتنے ٹورسٹ کتنے آئے ہیں یہاں پر ولاگرز، اور انہوں نے جب دیکھا ہے نا، کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کو میں فالو کرتی ہوں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیا دیکھ کے کہ ان کے یہ نماز پڑھ رہے ہیں یا یہ عبادت اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے نہیں، انہوں نے دیکھا کہ انسانوں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، کتنے مہمان نواز ہیں، ان کے اندر ہمدردی کتنی ہے، اس چیز سے وہ متاثر ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کو اتنا نرم اور اتنا پیارا بنانا چاہیے کہ سامنے والا دیکھ کر جو ہے نا متاثر ہوئے کہ واقعی میں یہ مسلمان ہے۔ تو بس دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کا نہ صرف دل دیکھتے ہیں، ہماری نیت دیکھتے ہیں بہت زیادہ، تو سارا آپ کا فوکس آپ کی نیت پر، آپ کے دل پر ہونا چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ صاف رکھیں، اپنی نیت کو اچھا رکھیں اور اچھی نیت رکھ کر آپ اللہ کا کلام پڑھیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس مجھے دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھیے گا، دعا کریں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میں بہت اچھے سے ولاگس، میں نے بہت سارے ٹاپک سوچے ہوئے تھے، تو مجھے اجازت دیجیے گا، اگلی ولاگ میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔